عنوان کافی، تحریر مشتاق احمد یوسفی۔ میں نے سوال کیا، آپ کافی کیوں پیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، آپ کیوں نہیں پیتے؟ مجھے اس میں سے سگار کی بو آتی ہے۔ اگر آپ کا اشارہ اس کی سوندھی سوندھی خوشبو کی طرف ہے تو یہ آپ کی قوت شامہ کی کوتاہی ہے۔ گو کہ ان کا اشارہ صریحاً میری ناک کی طرف تھا، تاہم رفع شر کی خاطر میں نے کہا، تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیتا ہوں کہ کافی میں سے واقعی بھینی بھینی مہک آتی ہے، مگر یہ کہاں کی منطق ہے کہ جو چیز ناک کو پسند ہو وہ حلق میں انڈیل لی جائے؟ اگر ایسا ہی ہے تو کافی کا عطر کیوں نہ کشید کیا جائے تاکہ ادبی محفلوں میں ایک دوسرے کو لگایا کریں؟ تڑپ کر بولے، صاحب میں معقولات میں معقولات کا دخل جائز نہیں سمجھتا، تا وقتے کہ اس گپلے کی اصل وجہ تلفظ کی مجبوری نہ ہو۔ کافی کی مہک سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک تربیت یافتہ ذوق کی ضرورت ہے۔ یہی سوندھا پن لگی ہوئی کھیر اور دنگارے رائتا میں ہوتا ہے۔ میں نے معذرت کی، کھرچن اور دنگار دونوں سے مجھے متلی ہوتی ہے۔ فرمایا، تعجب ہے، یو پی میں تو شرفا بڑی رغبت سے کھاتے ہیں۔ میں نے اسی بنا پر ہندوستان چھوڑا۔ چراندے سے ہو کر کہنے لگے، آپ قائل ہو جاتے ہیں تو کچھ بحثی کرنے لگتے ہیں۔ جواباً عرض کیا، گرم ممالک میں بحث کا آغاز صحیح معنوں میں قائل ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ دانستہ دل آزاری ہمارے مشرب میں گناہ ہے، لہذا ہم اپنی اصل رائے کا اظہار صرف نشے اور غصہ کے عالم میں کرتے ہیں۔ خیر، یہ تو جملہ معترضہ تھا، لیکن اگر یہ سچ ہے کہ کافی خوش ذائقہ ہوتی ہے تو کسی بچے کو پلا کر اس کی صورت دیکھ لیجئے۔ جھلا کر بولے، آپ معصوم بچوں کو بحث میں کیوں گھسیٹتے ہیں؟ میں بھی الجھ گیا، آپ لوگ ہمیشہ بچوں سے پہلے لفظ معصوم کیوں لگاتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ کچھ بچے گناہگار بھی ہوتے ہیں؟ خیر، آپ کو بچوں پر اعتراض ہے تو بلی کو لیجئے۔ بلی ہی کیوں، بکری کیوں نہیں؟ وہ سچ مچ مچلنے لگے۔ میں نے سمجھایا، بلی اس لیے کہ جہاں تک پینے کی چیزوں کا تعلق ہے، بچے اور بلیاں برے بھلے کی کہیں بہتر تمیز رکھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، کل کو آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ بچوں اور بلیوں کو پکے گانے پسند نہیں آ سکتے اس لیے وہ بھی لغو ہیں۔ میں نے انہیں یقین دلایا، میں ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا، پکے راگ انہی کی ایجاد ہیں۔ آپ نے بچوں کا رونا اور بلیوں کا لڑنا۔ بات کاٹ کر بولے، بہرحال ثقافتی مسائل کا فیصلہ ہم بچوں اور بلیوں پر نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کو یقین آئے یا نہ آئے، مگر یہ واقعہ ہے کہ جب بھی میں نے کافی کے بارے میں استصواب رائے عامہ کیا، اس کا انجام اسی قسم کا ہوا۔ شائقین میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹی جرا کرنے لگتے ہیں۔ اب میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کافی اور کلاسیکی موسیقی کے بارے میں استفسار رائے عامہ کرنا بڑی ناعاقبت اندیشی ہے۔ یہ بالکل ایسی ہی بدمزاقی ہے جیسے کسی نیک مرد کی آمدنی یا خوبصورت عورت کی عمر دریافت کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیک مرد کی عمر اور خوبصورت عورت کی آمدنی دریافت کرنا خطرے سے خالی ہے۔ زندگی میں صرف ایک شخص ایسا ملا جو واقعی کافی سے بیزار تھا، لیکن اس کی رائے اس لحاظ سے زیادہ قابل التفات نہیں کہ وہ ایک مشہور کافی ہاؤس کا مالک نکلا۔ ایک صاحب اپنی پسند کے جواز میں صرف یہ کہہ کر چپ ہو گئے کہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ میں نے وضاحت چاہی تو کہنے لگے، دراصل یہ عادت کی بات ہے۔ یہ کمبخت کافی بھی روایتی چنے اور ڈومنی کی طرح ایک دفعہ منہ لگنے کے بعد چھڑائے نہیں چھوٹتی ہے نا۔ اس مقام پر مجھے اپنی معذوری کا اعتراف کرنا پڑا کہ بچپن ہی سے میری صحت خراب اور صحبت اچھی رہی، اس لیے ان دونوں خوبصورت بلاؤں سے محفوظ رہا۔ بعض احباب تو اس سوال سے چراغ ہو کر ذاتیات پر اتر آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں،
ایمان کی بات یہ ہے کہ جھوٹے الزام کو سمجھدار آدمی نہایت اعتماد سے ہنس کر ٹال دیتا ہے، مگر سچے الزام سے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ اس ضمن میں جو متضاد باتیں سننا پڑتی ہیں ان کی 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ایک کرم فرما نے میری بیزاری کو محرومی پر محمول کرتے ہوئے فرمایا، ہائے کم بخت، تو نے پی ہی نہیں۔ ان کی خدمت میں حلفیہ عرض کیا کہ دراصل 20 گیلن کافی پینے کے بعد ہی یہ سوال کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ دوسرے صاحب نے ذرا کھل کر پوچھا کہ کہیں کافی سے چڑ کی اصل وجہ معدے کے وہ داغ یعنی السر تو نہیں جن کو میں 2 سال سے لیے پھر رہا ہوں اور جو کافی کی تیزابیت سے جل اٹھتے ہیں؟ اور اس کے بعد وہ مجھے نہایت تشخیصناک نظروں سے گھورنے لگے۔ استصواب رائے عامہ کا حشر آپ دیکھ چکے، اب مجھے اپنے تاثرات پیش کرنے کی اجازت دیجیے۔ میرا ایمان ہے کہ قدرت کے کارخانے میں کوئی شے بیکار نہیں۔ انسان غور و فکر کی عادت ڈالے یا محض عادت ہی ڈال لے تو ہر بری چیز میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور نکل آتی ہے۔ مثال کے طور پر حقے ہی کو لیجیے۔ معتبر بزرگوں سے سنا ہے کہ حقہ پینے سے تفکرات پاس نہیں پٹکتے، بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ اگر تمباکو خراب ہو تو تفکرات ہی پر کیا موقوف ہے، کوئی بھی پاس نہیں پھٹکتا۔ اب دیگر ملکی اشیاء خورد و نوش پر نظر ڈالیے۔ مرچیں کھانے کا ایک آسانی سے سمجھ میں آنے والا فائدہ یہ ہے کہ ان سے ہمارے مشرقی کھانوں کا اصل رنگ اور مزہ دب جاتا ہے۔ خمیرہ گاؤ زبان اس لیے کھاتے ہیں کہ بغیر راشن کارڈ کے شکر حاصل کرنے کا یہی ایک جائز طریقہ ہے۔ جوشاندہ اس لیے گوارا ہے کہ اس سے نہ صرف ایک ملکی صنعت کو فروغ ہوتا ہے بلکہ نفس امارہ کو مارنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ شلغم اس لیے زہر مار کرتے ہیں کہ اس میں وٹامن ہوتا ہے، لیکن جدید طبی ریسرچ نے ثابت کر دیا ہے کہ کافی میں سوائے کافی کے کچھ نہیں ہوتا۔ اہل ذوق کے نزدیک یہی اس کی خوبی ہے۔ معلوم نہیں کافی کیوں، کب اور کس مرد مازار نے دریافت کی، لیکن یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یونانیوں کو اس کا علم نہیں تھا۔ اگر انہیں ذرا بھی علم ہوتا تو چرائتا کی طرح یہ بھی یونانی طب کا جزو اعظم ہوتی۔ اس قیاس کو اس امر سے مزید تقویت ہوتی ہے کہ قصبوں میں کافی کی بڑھتی ہوئی کھپت کی غالباً ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عطائیوں نے اللہ شافی اللہ کافی کہہ کر مؤخر الذکر کا صفوف اپنے نسخوں میں لکھنا شروع کر دیا ہے۔ زمانہ قدیم میں اس قسم کی جڑی بوٹیوں کا استعمال عداوت اور عقد ثانی کے لیے مخصوص تھا۔ چونکہ آج کل ان دونوں باتوں کو معیوب خیال کیا جاتا ہے، اس لیے صرف اظہار خلوص باہمی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سنا ہے کہ چائے کے بڑے خوبصورت باغ ہوتے ہیں۔ یہ بات یوں بھی سچ معلوم ہوتی ہے کہ چائے اگر کھیتوں میں پیدا ہوتی تو ایشیائی ممالک میں اتنی افراد سے نہیں ملتی بلکہ غلے کی طرح غیر ممالک سے درآمد کی جاتی۔ میری معلومات عامہ محدود ہیں، مگر قیاس یہی کہتا ہے کہ کافی بھی زمین ہی سے اگتی ہوگی، کیونکہ اس کا شمار ان نعمتوں میں نہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر آسمان سے براہ راست نازل کرتا ہے۔ تاہم میری چشم تخیل کو کسی طور یہ باور نہیں آتا کہ کافی باغوں کی پیداوار ہو سکتی ہے، اور اگر کسی ملک کے باغوں میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو اللہ جانے وہاں کے جنگلوں میں کیا اگتا ہوگا۔ ایسے ارباب ذوق کی کمی نہیں جنہیں کافی اس وجہ سے عزیز ہے کہ یہ ہمارے ملک میں پیدا نہیں ہوتی۔ مجھ سے پوچھئے تو مجھے اپنا ملک اس لیے اور بھی عزیز ہے کہ یہاں کافی پیدا نہیں ہوتی۔ میں مشروبات کا پارکھ نہیں ہوں، لہٰذا مشروب کے اچھے یا برے ہونے کا اندازہ ان اثرات سے لگاتا ہوں جو اسے پینے کے بعد رونما ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے میں نے کافی کو شراب سے بدرجہ بدتر پایا۔ میں نے دیکھا ہے کہ شراب پی کر سنجیدہ حضرات بے حد غیر سنجیدہ گفتگو کرنے لگتے ہیں جو بہت جاندار ہوتی ہے، برخلاف اس کے کافی پی کر غیر سنجیدہ لوگ انتہائی سنجیدہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے سنجیدگی سے چڑ نہیں بلکہ عشق ہے، اسی لیے میں سنجیدہ آدمی کی مسخرگی برداشت کر لیتا ہوں مگر مسخرے کی سنجیدگی کا روادار نہیں۔
شراب کے نشے میں لوگ بلا وجہ جھوٹ نہیں بولتے، کافی پی کر لوگ بلا وجہ سچ نہیں بولتے۔ شراب پی کر آدمی اپنا غم اوروں کو دیتا ہے، مگر کافی پینے والے اوروں کے فرضی غم اپنا لیتے ہیں۔ مدہوش ہونے کے بعد میخوار ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال لیتے ہیں، کافی پی کر حلیف بھی حریف بن جاتے ہیں۔ یہاں مجھے کافی سے اپنی بیزاری کا اظہار مقصود ہے، لیکن اگر کسی صاحب کو یہ سطور شراب کا اشتہار معلوم ہو تو اسے زبان و بیان کا ایج تصور فرمائیں۔ کافی کے طرفدار اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ بے نشے کی پیالی ہے۔ بالفرض محال یہ گزارش احوال واقعی یا دعویٰ درست ہے تو مجھے ان سے دلی ہمدردی ہے، مگر اتنے کم داموں میں آخر وہ اور کیا چاہتے ہیں؟ کافی ہاؤس کی شام کا کیا کہنا؟ فضا میں ہر طرف ذہنی کوہرا چھایا ہوا ہے، جس کو سرمایہ طبقہ اور طلبہ سرخ سویرے سمجھ کر ڈرتے اور ڈراتے ہیں۔ شور و شغب کا یہ عالم کہ اپنی آواز سنائی نہیں دیتی اور بار بار دوسروں سے پوچھنا پڑتا ہے کہ میں نے کیا کہا۔ ہر میز پر تشنگان علم کافی پی رہے ہیں اور غروب آفتاب سے غرارے تک یا عوام اور عام کے خواص پر بقراتی لہجے میں بحث کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کافی اپنا رنگ دکھاتی ہے اور تمام بنی نوع انسان کو ایک برادری سمجھنے والے تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے کی ولدیت کے بارے میں اپنے شکوک کا سلیس اردو میں اظہار کرنے لگتے ہیں، جس سے بیرن کو کلیتاً اتفاق ہوتا ہے۔ لوگ روٹھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ سوچ کر پھر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ گھر جائیں گے، گھر میں بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ کافی پی پی کر سماج کو کوسنے والے ایک انٹلیکچوئل نے مجھے بتایا کہ کافی سے دل کا کمل کھل جاتا ہے اور آدمی چہکنے لگتا ہے۔ میں بھی اس رائے سے متفق ہوں۔ کوئی معقول آدمی یہ سیال پی کر اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتا۔ ان کا یہ دعویٰ بھی غلط نہیں معلوم ہوتا کہ کافی پینے سے بدن میں چستی آتی ہے، جبھی تو لوگ دوڑ دوڑ کر کافی ہاؤس جاتے ہیں اور گھنٹوں وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ بہت دیر تک وہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ کافی نہایت مفرح ہے اور دماغ کو روشن کرتی ہے۔ اس کے ثبوت میں انہوں نے اپنی مثال دی کہ ابھی کل کا واقعہ ہے۔ میں دفتر سے گھر بے حد نڈھال پہنچا۔ بیگم بڑی مزاج دان ہے، فوراً کافی کا ٹی پاٹ لا کر سامنے رکھ دیا۔ میں ذرا چکرایا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ میں نے دودھ دان میں سے کریم نکالی، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا شکر دان میں سے کیا نکلا؟ فرمایا شکر نکلی، اور کیا ہاتھی گھوڑے نکلتے؟ مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر کافی کا سا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ عمدہ کافی بنانا بھی کیمیاگری سے کم نہیں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں کے متعلق یہی سننے میں آیا ہے کہ بس ایک آنچ کی کسر رہ گئی۔ ہر ایک کافی ہاؤس اور خاندان کا ایک مخصوص نسخہ ہوتا ہے جو سینہ بسینہ حلق بحلق منتقل ہوتا رہتا ہے۔ مشرقی افریقہ کے اس انگریز افسر کا نسخہ تو سبھی کو معلوم ہے، جس کے مزیدار کافی کے سارے ضلع میں دھوم تھی۔ ایک دن اس نے ایک نہایت پرتکلف دعوت کی، جس میں اس کے حبشی خانساماں نے بہت ہی خوش ذائقہ کافی بنائی۔ انگریز نے بنظر حوصلہ افزائی اس کو معزز مہمانوں کے سامنے طلب کیا اور کافی بنانے کی ترکیب پوچھی۔ حبشی نے جواب دیا، بہت ہی سہل طریقہ ہے، میں بہت سا کھولتا ہوا پانی اور دودھ لیتا ہوں، پھر اس میں کافی ملا کر دم کرتا ہوں۔ لیکن اسے حل کیسے کرتے ہو؟ بہت مہین چھنی ہوئی ہے۔ حضور کے موزے میں چھانتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کیا تم میرے قیمتی ریشمی موزے استعمال کرتے ہو؟ آقا نے غضبناک ہو کر پوچھا۔ خانسامہ سہم گیا۔ نہیں سرکار، میں آپ کے صاف موزے کبھی استعمال نہیں کرتا۔ سچ عرض کرتا ہوں کہ میں کافی کی تندی اور تلخی سے ذرا نہیں گھبراتا۔ بچپن ہی سے یونانی دواؤں کا عادی رہا ہوں اور قوت برداشت اتنی بڑھ گئی ہے کہ کڑوی سے کڑوی گولیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ لیکن کڑواہٹ اور مٹھاس کی آمیزش سے جو معتدل قوام بنتا ہے وہ میری برداشت سے باہر ہے۔ میری انتہا پسند طبیعت اس میٹھے زہر کی تاب نہیں لا سکتی۔
لیکن دقت یہ آن پڑتی ہے کہ میں میزبان کے اصرار کو عداوت اور وہ میرے انکار کو تکلف پر محمول کرتے ہیں۔ لہٰذا جب وہ میرے کپ میں شکر ڈالتے وقت اخلاقاً پوچھتے ہیں 1 چمچ یا 2 چمچ، تو مجبوراً یہی گزارش کرتا ہوں کہ میرے لیے شکردان میں کافی کے 2 چمچے ڈال دیجیے۔ صاف ہی کیوں نہ کہہ دوں کہ جہاں تک اشیاء خورد و نوش کا تعلق ہے، میں تہذیب حواس کا قائل نہیں۔ میں یہ فوری فیصلہ ذہن کی بجائے زبان پر چھوڑنا پسند کرتا ہوں۔ پہلی نظر میں جو محبت ہو جاتی ہے اس میں بالعموم نیت کا فطور کار فرما ہوتا ہے، لیکن کھانے پینے کے معاملے میں میرا یہ نظریہ ہے کہ پہلا ہی لقمہ یا گھونٹ فیصلہ کن ہوتا ہے۔ بذائقہ کھانے کی عادت کو ذوق میں تبدیل کرنے کے لیے بڑا پتا مارنا پڑتا ہے، مگر میں اس سلسلے میں برسوں تلخی کام دہن گوارا کرنے کا حامی نہیں، تا وقت کہ اس میں بیوی کا اصرار یا گرہستی مجبوریاں شامل نہ ہوں۔ بنابراین میں ہر کافی پینے والے کو جنتی سمجھتا ہوں۔ میرا عقیدہ ہے کہ جو لوگ عمر بھر ہنسی خوشی یا عذاب جھیلتے ہیں ان پر دوزخ اور حمیم حرام ہے۔ کافی امریکہ کا قومی مشروب ہے۔ میں اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتا کہ امریکی کلچر کافی کے زور سے پھیلا یا کافی کلچر کے زور سے رائج ہوئی۔ یہ بعین ہی ایسا سوال ہے جیسے کوئی بے ادب یہ پوچھ بیٹھے کہ غبار خاطر چائے کی وجہ سے مقبول ہوئی یا چائے غبار خاطر کے باعث۔ ایک صاحب نے مجھے لاجواب کرنے کی خاطر یہ دلیل پیش کی کہ امریکہ میں تو کافی اس قدر عام ہے کہ جیل میں بھی پلائی جاتی ہے۔ عرض کیا کہ جب خود قیدی اس پر احتجاج نہیں کرتے تو ہمیں کیا پڑی کہ وکالت کریں۔ پاکستانی جیلوں میں بھی قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جائے تو انسداد جرائم میں کافی مدد ملے گی۔ پھر انہوں نے بتلایا کہ وہاں لا علاج مریضوں کو بشاش رکھنے کی غرض سے کافی پلائی جاتی ہے۔ کافی کے سریع التاثیر ہونے میں کیا کلام ہے۔ میرا خیال ہے کہ دم نزع حلق میں پانی چوانے کی بجائے کافی کے 2-4 قطرے ٹپکا دیے جائیں تو مریض کا دم آسانی سے نکل جائے۔ بخدا مجھے تو اس تجویز پر بھی اعتراض نہ ہوگا کہ گناہگاروں کی فاتحہ کافی پر دلائی جائے۔ سنا ہے بعض روادار افریقی قبائل کھانے کے معاملے میں جانور اور انسان کے گوشت کو مساوی درجہ دیتے تھے، لیکن جہاں تک پینے کی چیز کا تعلق ہے ہم نے ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں سنی، مگر ہم چینیوں کی رچی ہوئی حصہ شامہ کی داد دیتے ہیں کہ نہ منگول حکمرانوں کا جبر و تشدد انہیں پنیر کھانے پر مجبور کر سکا اور نہ امریکہ انہیں کافی پینے پر آمادہ کر سکا۔ تاریخ شاہد ہے کہ ان کی نفاست نے سخت قحط کے زمانے میں بھی فاقے اور اپنے فلسفے کو پنیر اور کافی پر ترجیح دی۔ ہمارا منشا امریکی یا چینی عادت پر نکتہ چینی نہیں۔ ہر آزاد قوم کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے منہ اور معدے کے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہے بے روک ٹوک کرے۔ اس کے علاوہ جب دوسری قومیں ہماری رساول، نہاری اور فالودے کا مذاق نہیں اڑاتی تو ہم دخل در معقولات کرنے والے کون؟ بات دراصل یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں پیاس بجھانے کے لیے پانی کے سوا ہر رقیق شے استعمال ہوتی ہے۔ سنا ہے جرمنی میں جہاں قومی مشروب بیئر ہے، ڈاکٹر بدرجہ مجبوری بہت ہی تندرست و توانا افراد کو خالص پانی پینے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن جن کو آبنوشی کا چسکا لگ جاتا ہے وہ راتوں کو چھپ چھپ کر پانی پیتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ پیرس کے کیفوں میں رنگین مزاج فنکار بورژوا طبقے کو چڑھانے کی غرض سے کھلم کھلا پانی پیا کرتے تھے۔ مشرقی اور مغربی مشروبات کا موازنہ کرنے سے پہلے یہ بنیادی اصول ذہن نشین کر لینا از حد ضروری ہے کہ ہمارے یہاں پینے کی چیزوں میں کھانے کی خصوصیت ہوتی ہے۔ اپنے قدیم مشروبات مثلا یخنی، ستو اور فالودے پر نظر ڈالیے تو یہ فرق واضح ہو جاتا ہے۔ ستو اور فالودے کو خالصتاً لغوی معنوں میں نہ آپ کھا سکتے ہیں اور نہ پی سکتے ہیں، بلکہ دنیا میں اگر کوئی ایسی شے ہے جسے آپ بامحاورہ اردو میں بیک وقت کھا پی سکتے ہیں تو یہی ستو اور فالودہ ہے، جو ٹھوس غذا اور ٹھنڈے شربت کے درمیان ایک ناقابل بیان سمجھوتا ہے۔ لیکن آج کل ان مشروبات کا استعمال خاص تقریبوں میں ہی کیا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے
کہ ہم نے عداوت نکالنے کا ایک اور مہذب طریقہ اختیار کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں خدا نخواستہ یہ شبہ پیدا ہو گیا ہوگا کہ راکم السطور کافی کے مقابلے میں چائے کا طرفدار ہے، تو مضمون ختم کرنے سے پہلے اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں کافی سے اس لیے بیزار نہیں ہوں کہ مجھے چائے عزیز ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کافی کا جلا چائے پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ ایک ہم ہیں کہ ہوئے ایسے پشیمان کہ بس، ایک وہ ہیں کہ جنہیں چائے کے ارماں ہوں گے۔